بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صدق اللہ العظیم۔ سورہ رحمان بہت توجہ کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، صحت نیت کے ساتھ، شوق و ذوق کے ساتھ، طرب کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، محبت اور مودت کے ساتھ سننی ہے اور زندگی میں یاد رکھنی ہے انشاءاللہ۔ یہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں اس کو سن کے ذرا پوری اب توجہ ہو جائے۔ ادھر دیکھو، سورۃ الرحمن وجہ تسمیہ ذرا بند کریں۔ تسمیہ اس سورت کے آغاز میں الرحمن کا لفظ مذکور ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام الرحمن رکھا گیا ہے۔ آخو بات تعارف لکھنا ہے۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے مدنی صورتوں میں یہ 11 نمبر پر صورت ہے۔ اس میں 87 آیات ہیں، 3 رکوع ہیں، 351 کلمات ہیں اور 683 حروف ہیں۔ تحفۃ الحبیب وغیرہ اس میں آ جائے گا جو میں بیان کرنے لگا ہوں انشاءاللہ۔ اس سورت کا ماقبل سے ربط سورہ قمر میں مذکور ہوا کہ ساری کائنات کا خالق اور سب کا کارساز اللہ تعالی ہی ہے۔ اب سورہ رحمان میں علی سبیل ترقی فرمایا کہ جب کارساز وہی ہے تو برکت والا نام بھی اسی کا ہے، اسی کو برکات کا سرچشمہ سمجھو، اور یہی دعوی سورت ہے جو کہ سورت کے آخر میں مذکور ہے۔ کتنا آسان رابط ہے، پھر سن لو۔ سورہ قمر میں مذکور ہے ساری کائنات کا خالق اور کارساز اللہ ہی ہے۔ اب سورہ رحمان میں علی سبیل ترقی فرمایا جب کارساز وہی ہے تو برکت والا نام بھی اسی کا ہے، اسی کو برکت کا سرچشمہ سمجھو، اور یہی دعوی سورت ہے جو کہ سورت کے آخر میں مذکور ہے۔ یہ ایک ربط بیان ہوگی۔ ایک اور ربط سن لیں۔ سورہ قمر میں تحریف اخروی اور بشارت اخروی کو اجمالاً بیان کیا گیا ہے۔ اب اس سورت میں دونوں کی تفصیل ہے۔ کتنا آسان ربط ہے۔ سابقہ سورت میں تحریف اخروی اور بشارت اخروی کو اجمالاً بیان کیا گیا، اس میں تفصیل ہے۔ فضیلت، توجہ، سورہ رحمان کو عروس القرآن کہا گیا ہے کیونکہ اس سورت میں نعمت، جمال اور بہجت اور کمال کا ذکر ہے۔ بہجت رونق کو کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کے لیے عروس ہوتا ہے، اور قرآن کا عروس یعنی خوبصورتی سورہ رحمان ہے۔ سورہ رحمان۔ ترمذی شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے سامنے سورہ رحمان پوری تلاوت کی، یہ لوگ سن کر خاموش رہے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے لیلۃ الجن میں جنات کے سامنے یہ سورت کی تلاوت کی تو وہ قبول کرنے میں تم سے بہتر رہے، کیونکہ جب میں قرآن کے پاس جملے پر پہنچتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو جنات کہتے تھے لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَتِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ خلاصہ سن لیں، دعوت تو سن لیے، برکات دہندہ اللہ۔ ابتداء میں دعویٰ پر 9 عقلی دلائل ذکر کیے گئے علی سبیل ترقی۔ دوسرے رکوع میں منکرین کے لیے تخویف
اور تیسرے رکوع میں مومنین کے لیے بشارت اخرویہ مذکور ہے۔ ترمان کس طرح ان کا اللہ یاد رہ سکتا؟ جی، اس صورت میں اللہ نے اپنی کثیر نعمتیں یاد دلا کر فرمایا کہ ان میں سے کون سی نعمت کا تم انکار کرو گے کہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے سوا کوئی برکات دہندہ نہیں۔ اس دعویٰ کو جو مانے میں جنت میں جائیں گے اور جو نہیں مانیں گے دوزخ میں جائیں گے۔ ایک ذہن میں رکھنا، آیت نمبر 1 تا 12 میں اللہ کی وحدانیت، رحمت، قدرت، نعمتوں کا بیان ہے۔ ہر شے کو اس نے پیدا کیا، ہر نعمت اس نے عطا کی ہے، یہ ذرا ذہن میں رکھنا۔ اتنا لکھ لو، آیت نمبر 1 سے لے کے 12 تک اللہ کی وحدانیت، رحمت، قدرت اور اس کا بیان۔ بات ذہن میں آ گئی ہے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتِ، لکھ لو التشبیہ۔ التشبیہ لکھ لیے؟ ذرا تفصیل لکھو، سارے لکھو۔ تشبیہ مرسل مجمل ہے، تشبیہ مرسل مجمل ہے۔ وہ اس طرح کہ الجوار المنشآت مشبہ ہے، العالم مشبہ بہ ہے۔ کاف حرف تشبیہ ہے، فی العزم وجہ تشبیہ معذوف ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ کے اندر مجاز مرسل ہے، کیونکہ وجہ سے مراد اللہ تعالی کی ذات ہے۔ ذکر جز مراد کل، ذکر جز مراد کل۔ ٹھیک لیے؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدًا، تشبیہ بلیغ ہے۔ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ کے اندر ایجاز بالحذف ہے، ایجاز اے نساء قاصرات الطرف، اے نساء قاصرات الطرف۔ امیر صاحب ایک ٹوپی سیدھی رکھے کرو، ایک موبائل کھول کے رکھ دو، تو کم کر چھوڑو زندگی سے۔ توجہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقیر کے نزدیک ربط یہ ہے کہ سابقہ صورت میں عند ملیک مقتدر ہے، اس صورت میں ملیک مقتدر ہے کون؟ الرحمن، الرحمن۔ اس پہ دلیل ہے علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا۔ اس سے ذہن میں رکھنا، رب نے اور بھی بڑی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، لیکن جس نعمت پہ احسان جتلایا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر ان پہ جو انعام کیا ہے قرآن والا، اس کے بعد پھر یہ نعمت ہے الرحمن علم القرآن۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ ایسا احسان جتلایا، کبھی احسان نہیں جتلایا، لیکن اس کے بعد پھر نمبر ہے قرآن جیسی نعمت کا۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ الرحمن بہت بڑا مہربان ہے۔ نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ ترجمہ کرتے تھے بغیر عوض کے دینے والا، بغیر عوض کے دینے، بغیر بدلے کے دینے والا، کوئی بدلہ نہیں مانگتا۔ بیان توحید ہے جی، الرحمن، الرحمن۔
توحید پر پہلی عقلی دلیل علم القرآن، سکھایا قرآن. یہ میری بات الہامی ہے. جو حضرات بھی سن رہے ہیں، علم والے غیر علم والے، جو میں باب تفعیل کا خاصا ذکر کر کی بات کیا کرتا ہوں، اس کو محبت سے یاد کر لو. علم باب تفعیل ہے، اس کا ایک خاصا ہے کثرت، ایک خاصا ہے جز میں اثر کرنا، ایک خاصا ہے صاحب نسبت بنا دینا، ایک یہ فاعل مفعول کو اپنا بنا دے. سارے بیان ہوئی ہیں. تو اس لیے علم القرآن، سکھایا قرآن. تو قرآن کی جز اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو سکھائی ہے. الرحمن علم القرآن. یہاں حدیث پڑھا کرو، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. میں نالائق کے پاس کوئی عمل نہیں، آپ کے پاس کوئی عمل نہیں، یہ ذہن رکھو. لیکن یہ جو قرآن پڑھا رہے ہیں، یہ گناہوں کا کفارہ بھی ہے، مشکلات کا حل بھی ہے، دشمنان کو خاموش کرانا بھی ہے، اور اللہ کی رحمت کا مستحق بننا بھی ہے. خلق الانسان، پیدا کیا انسان کو. دوسری عقلی دلیل علمہ البیان، سکھایا اسے بیان، بولنا. یہ کس نے سکھایا؟ اللہ نے. میں نے پہلے کہا، بڑی توجہ سے سننا. تیسری عقلی دلیل الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب کے ساتھ چل رہے ہیں. نہ سورج نے اپنی ڈیوٹی میں مولانا عاقب کبھی فرق لگایا، نہ چاند نے فرق لگایا. لوگ قلم کاغذ لے کے کھڑے ہیں منکرین کی کبھی فرق لگے. نہ سورج فرق لگاتا ہے، نہ چاند. سبحان. والنجم، بغیر تنے کے، اور تنے والے درخت عاجزی کرتے ہیں. اس سجدے سے مراد تکوینی ہے. یہاں ایک درخت ہے قاری افتخار، وہ سجدہ کر رہے. کیسے کر رہے؟ جھکا ہوا ہے نا اللہ کے سامنے. اس کو سجدہ تکوینی کہتے ہیں. اس کو کل ارشد مجھے کہہ رہا تھا، استاد جی آپ ہمارے علاقے میں آئے، اونچی 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 اونچے پہاڑ ہیں، ہم آپ کو دکھائیں گے. تو وہ پہاڑ بھی سجدہ کر رہے ہیں. یسجدان. میرے عزیز مجھے پہاڑ نہ دکھاؤ، میں نے دیکھی ہوئی ہیں پہلے بڑے پہاڑ. ہمارے علاقے میں تم کہتے ہو اونچے 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 اونچے، ہمارے علاقے میں نیچے 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 چھوٹے چھوٹے وہ ہیں، ان پہ آدمی چڑھ بھی جاتا ہے. ہم دوڑ کے چڑھ جاتے ہیں. ہمیں وہ پہاڑ نہیں چاہیے جن پہ آدمی چڑھ ہی نہ سکے. اس پہ تم بکریے چرایا کرو. والنجم والشجر یسجدان، بغیر تنے کے اور تنے والے درخت سجدہ کرتے. والسماء رفع، اور آسمان بلند کیا اللہ نے. سبحان اللہ. خوشی سے پڑھو. کوئی ستون نہیں ہے. چھوٹی سی بلڈنگ بناتے ہیں. فاروقی کے بھائی، میرے فاروقی کے والد صاحب، میرے بھائی اللہ صاحب نیچے ستون کھڑا کرتے. اتنا بڑا آسمان، رفع، اس کو بلند. ان ستونوں کی وجہ سے احمد کا والد تو کام ہی چھوڑ گیا، صرف تبلیغی جماعت سنا یہ چھوڑ گیا، یہ کام ہی مشکل. ووضع المیزان، اور رکھ دیا ترازو کو. اب دلائل عقلیہ للتوحید مراد ہے، ویسے بھی ترازو انصاف والا مراد ہے. یہ کہ تم سرکشی نہ کرو وزن کرنے میں، وزن پورا کر کے دو. قائم کرو وزن کو ساتھ انصاف کے، اور میزان بمعنی موزون کی، وزن کی ہوئی چیز کو کم کر کے نہ دو. یہ تاکید ہے نا، ورنہ اللہ تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط. یہ اتنی اہم بات ہے. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. اور زمین کو رکھ دیا اللہ نے مخلوق کے لیے، اس میں پھل بھی ہیں، اور کھجوریں جو خوشوں والی ہیں. خوشوں والی، خوشیں جس میں پھل ہوتا ہے، خوشا، خوچا نہیں، خوشا، سمجھ لی. اور دانا بھوسے والا. والریحان، اور رزق، یا وہ بوٹی جو سونگی جاتی ہے. یہ کہہ کے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. سنو جی، ایک ہے نعمت کو نعمت نہ کہنا، وہ بھی تکذبان ہے. ادھر دیکھو، شعر تھوڑا پیچھو. ایک ہے نعمت کو نعمت نہ کہنا، وہ بھی کیا ہے؟ تکذیب ہے. آنکھ نعمت ہے، کان نعمت ہے،
ماں باپ نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، بیوی نعمت ہے، رزق حلال نعمت ہے، گاڑی نعمت ہے، آئی سمجھ؟ اور ایک ہے ماننا نعمت ہے لیکن قدر نہ کرنا، دونوں یہی آئیں گی۔ پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سورہ قمر میں تھا نا کہ عادیوں نے تکذیب کی، فلاں نے تکذیب کی، تم تکذیب نہ کرنا۔ کہو لا بشیء ربنا نکذب خلق الانسان من صلصال۔ چوتھی عقلی دلیل، پیدا کیا انسان کو بجنے والی مٹی سے، مثل ٹھیکر کے، وہ خشک ہو گئی، ٹھیکر ہو گئی۔ وَخَلَقَ الْجَانَ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اور پیدا کیا جنوں کو شعلہ مارنے والی آگ سے۔ عملیات کسی اچھے عامل سے سیکھ لینا بشرطے کہ تقویٰ ہو، انسان میں بڑے گناہ، زنا، لواطت، ان کی بدبو، حرام کھانا، جھوٹ بولنا یہ نہ ہو تو بادشاہت ہے آدمی یہ عملیات کا کام سیکھ لے۔ لیکن اگر اپنے اندر کو فرق آیا تو پھر یہ جنات بہت تنگ کرتے ہیں، پھر اس کام کو نہ سیکھنا۔ اور جب انسان متقی ہوتا ہے، ہم متقی نہیں ہیں، متقیوں کی جوتیاں اٹھاتے ہیں تو جنات بہت پیار اور محبت رکھتے ہیں۔ ایسے ایسے واقعات کہ انسان سوچ نہیں سکتا ہے، بعض اوقات عامل کی طرف سے خود انتقام لے رہے ہوتے ہیں، یقین کرنا، اور عامل سے بہت محبت رکھتے ہیں۔ ہمارے محلہ وجہ بصیرت کہتا ہوں، سبق میں بھی بیٹھتے ہیں، جمعے کی تقریب میں بھی ہوتے ہیں، جی وہ حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، عالم الغیب نہیں، حاضر و ناظر نہیں، لیکن یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ قرآن میں اللہ خطاب نہیں کر رہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ پاک نیک جنات کو استقامت دے اور بروں کو ہدایت دے۔ پیدا کیا انسان کو بجنے والی مٹی سے مثل ٹھیکر کے، اور پیدا کیا جنوں کو شعلہ مارنے والی آگ سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ رب المشرقین و رب المغربین، پانچویں عقلی دلیل، جو مشرقوں کا رب ہے اور مغربوں کا رب ہے۔ یہ تغلیباً کہہ دیا نا، مشرق مغرب، قرآن مجید میں بعض اوقات حدیث میں تغلیباً چلتا ہے، تو یہاں یہ نہ کہنا کہ مشرق اور مغرب کو مشرقین، پھر مغرب اور مشرق کو مغربین، نہیں۔ سردیوں کا مشرق اور ہے، گرمیوں کا اور ہے۔ سردیوں کا اور طلوع ہونے کی جگہ ہے اور گرمیوں کی اور ہے، اس لیے مشرقین، دو مشرق سردی گرمی، دو مغرب سردی اور گرمی۔ اور کبھی قرآن نے رب المشرق والمغرب کا، آخر مشرق ہے کہنا چاہے سمت تھوڑی بدل جاتی ہے، مغرب بھی ہے کہ وہ تثنیہ نہیں ہے، مفرد ہے۔ اور جو جمع کہا تو سائنس کے اور ریاضی کے اعتبار سے روزانہ کا مشرق اور مغرب فرق ہے۔ رب المشارق والمغارب، رب عبد الغفور شرجامی کا حاشیہ الحمدللہ میں پڑھاتا ہوں، وہ لکھتا ہے کنایۃ من جمیع الارض، جہاں مشرقین مشارق مغارب آ جائے، جمیع ارض سے کنایہ ہوتا ہے پوری۔ بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ایسے کہہ دینا کون کون سی نعمت کو، یہ بھی ٹھیک ہے، نعمتوں کو دونوں معنی ٹھیک ہے۔ چھٹی عقلی دلیل، مرج البحرین، ملا دیا دو دریاؤں کو، ایک کا پانی میٹھا ہے، ایک کا نمکین ہے، یلتقیان، دونوں آپس میں ملتے ہیں۔ یاد رکھنا مولانا داؤد، جو موتی نکلتے ہیں نا وہ کھاری پانی سے نکلتے ہیں، اس لیے جو استاد ہر بات کی کوئی بات نہیں بیٹا کل سبق یاد کر لینا ہو، میرے بیٹے پڑھ جاؤ گے، ایسی بات ہی کوئی نہیں، صرف میری جوتیاں سیدھی کرو، کیا کرو، گائے کو پٹھے ڈالا کرو، انشاءاللہ عالم بن جاؤ۔ جڑو استاد کے درو چھڑے کے درو کان پکڑے اس قمیص ہے، کل اس کے لیے رو رو کے دعائیں ہوتی ہیں۔ تو موتی کھارے پانی سے نکلتے ہیں، بولو لوہے لوہے کو کاٹتا ہے، لوہا لوہے کو کاٹتا ہے۔ مرج البحرین، ملا دیے دو دریا، یلتقیان، آپس میں مل رہے ہیں، ان کے درمیان ایک پردہ ہے، ایک دوسرے پہ بغاوت نہیں کرتے،
میٹھا پانی ادھر نہیں نمکین ادھر نہیں، تو روح قبض ہوگی جب برزخ میں چلی جاتی ہے، جسم ادھر نہیں جا سکتا ہے، روح ادھر نہیں آ سکتا۔ اور مک گئی آنا جانا سن جس جا کوئی ٹھکانا، فبأي آلاء ربكما تكذبان، نکلتے ہیں ان دونوں سے موتی اور موگے، حالانکہ ایک سے نکلتے ہیں، شدت اتصال کی وجہ سے فرما، ملابست کی وجہ سے فرما، فبأي آلاء ربكما تكذبان، کہہ کرو نا لا بشيء من نعمتك ربنا نكذب وَلَوْ الْجَوَارِ الْمُنْشَاتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، ساتویں عقلی دلیل، اسی کے لیے کشتیاں ہیں، پڑھا ہے کافی شرجامی میں نہ وہ جوار، اسی کے لیے کشتیاں جو ٹھہرائی گئی ہیں دریا میں مثل پہاڑوں کے نظر آتی ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ آٹھویں عقلی دلیل، كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، ہر وہ چیز جو زمین پہ ہے فنا ہونے والی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہے گی تیرے رب کی ذات جو بزرگی والا ہے اور عزت والا ہے۔ یہاں میں سنایا کرتا ہوں بات، قیامت کے دن اللہ پوچھے گا جب فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسرائیل کون زندہ ہے؟ اللہ 8 فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، میں اور تو زندہ ہے، اب ان پہ بھی موت آ جائے گی، پھر اللہ پوچھے گا اب کون زندہ ہے؟ ہم 4 بڑے فرشتے اور اللہ تو، فرمائے گا وہ 3 بھی موت آ گئی، اب کون؟ تو اور میں، پھر اسرائیل علیہ السلام کے اللہ خود روح قبض کریں گے، یہ وہ وقت ہوگا کل من علیہا فان، کوئی پڑھنے والا نہیں، اللہ خود قرآن پڑھے، پھر اللہ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، کس کی ہے آج بادشاہی؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، اللہ خود دے گا، للہ الواحد القہار، یسأل من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان۔ 8ویں عقلی دلیل، 9ویں عقلی دلیل، سوال کرتا ہے اس سے جو بھی ہے آسمانوں اور زمین میں، کیا کرتا ہے؟ اللہ سے مانگتا ہے جو بھی ہے، کوئی حقیقتاً مانگ رہا ہے، کوئی حکماً مانگ رہا ہے، سب اسی سے مانگ رہا ہے، توجہ کرنا، کل یوم هو فی شان، ہر دن وہ نئے مشغلے میں ہوتا ہے، کسی کے گناہ معاف کر رہا ہے، کسی کو پیدا کر رہا ہے، کسی کو موت دے رہا ہے، کسی کو عزت دے رہا ہے، کسی کو ذلت دے رہا ہے، کسی کو بلندیاں دے رہا ہے، کل یوم هو فی شان، ہر دن وہ نئے مشغلے میں ہوتا ہے۔ کون کون پڑھ رہے ہو سلم العلوم؟ سبحانہ ما اعظم شانہ لا یحد ولا یتصور، اس کی جو شرح ہے نا قاضی مبارک، وہ چلتا ہے پھر کل یوم هو فی شان ہے، اور ملا حسن بھی ذکر کرتا ہے اس کی شرح، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ بعض یہ معنی بھی کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں اس سے جو آسمان و زمین میں ہے ہر دن، یہ بھی معنی کرتے ہیں، لیکن جو میں نے معنی کی یہ ذرا فساد اور آسان ہے، سوال کرتے ہیں اس سے جو آسمان اور زمین میں، اور وہ کل یوم هو فی شان، ان سوالوں کا حل کر رہا ہوتا ہے، یہ آسان ترجمہ ہے۔ ان قریب فارغ ہوں گے تمہارے لیے جن و انس کی جماعت، سبحان اللہ۔ اگر کوئی کہے کہ استاد جی اللہ تو مشغول ہوتا ہی نہیں ہے، پھر یہاں فرما ہم فارغ ہوں گے تو اللہ پھر مشغول ہے، جواب یہ ہے کہ یہ تحدید ہے اللہ کی طرف سے، ڈرانا، جس طرح استاد بیٹھا ہو پتروں میں بات پوچھنا تو آنو، یہ تحدید ہے، سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز مشغول نہیں کرتی ہے، یہ جو ہے نا کل یوم هو فی شان، اس کا بھی مطلب یہ نہیں کہ میں مصروف ہوتا ہوں، یعنی میں روزانہ کام کر رہا ہوں تمہارے، یہ مقصد، اللہ کبھی بھی مصروف نہیں ہوتا۔ اب بات یار نہ کرا میں ادھر مصروف ہوں، اللہ کبھی مصروف نہیں ہوتے، سب کو دے رہے ہیں، سب کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ حفیظ اللہ کو بیوی بھی دیں گے، اس دن بھی اللہ مشغول نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کرے ان کی اس سے پہلے پھر تھی کی
پتھریاں نکل جائیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ. آسمانوں کی جماعت اگر طاقت رکھتے ہو نکل جاؤ آسمان و زمین کے کناروں سے. نکلو ہے بس نکلو تم، لیکن نکل نہیں سکتے تم مگر زور کے ساتھ، اور زور تمہارے پاس ہے نہیں. میں شاہ زور ہوں، تم کیا ہو؟ مداری صاحب مذاق کے طور پہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا موٹر وے، اس سے آدمی چلان سے بچ نہیں سکتا ہے، وہ پکڑ لیتے ہیں. پھر کہتے فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا، لیکن نکلنے والے نکل جاتے ہیں. اچھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی موٹر وے سے بچ جاتے ہیں کئی، اس لیے یہ مداری صاحب شعل میں بات کرتے ہیں. تخویف اخروی، بھیجا جائے گا تم پہ شعلہ آگ سے اور دھواں، پھر تم آپس میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرو گے جب وہ وقت آ جائے گا قیامت کا دن. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور جب پھٹ جائے گا آسمان، بس ہو جائے گا گلابی رنگ کا مثل سرخ چمڑا کی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ ساری نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے جاگ کے. بس اس دن نہیں پوچھا جائے گا کسی انسان اور کسی جن کے گناہ کے متعلق. ادھر دیکھو داؤد، اللہ قیامت کے دن سوال ہوگا. اللہ فرماتے ہیں نہیں سوال ہوگا. مختلف مقام ہوگے، کبھی سوال ہوگا کبھی نہیں ہوگا، کسی سے ہوگا کسی سے نہیں. یا یہ سمجھو سوال ضرور ہوگا لیکن بطور تحقیق نہیں ہو. کیتا ہی کہ نہیں کیتا تو آگے نہیں کیتا چلو ٹھیک ہے پھر نہیں، یہ بطور تحقیق سوال نہیں ہو. قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اللہ کے پاس ایسی حجت اور دلیل ہوگی کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پہچانا جائے گا مجرموں کو ان کی علامتوں سے. چہرے زرد ہوں گے، آنکھیں کوری ہوں گی، پھر پکڑا جائے گا چوٹی کے بالوں اور قدموں سے جہنم میں ڈالا جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ جہنم وہ ہے جسے مجرم جھٹلاتے تھے. چکر لگائیں گے اس کے درمیان، اور درمیان کھولتے ہوئے پانی کے چشمہ کے درمیان چکر لگائیں گے. آن پانی گرم، انتہائی گرم. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، بشارت اخروی. کوئی تکلیف بھی ہو نہ زندگی میں، سورہ رحمان 7 دفعہ پڑھ کے پانی پیو پلاؤ 41 دن انشاءاللہ. اگر ڈاکٹر کہے بھی صحیح نہ تجھے یہ تکلیف ہے، تم نے کہنا ہے کوئی نہیں ہے. 7 دفعہ سورہ رحمان روزانہ پڑھ کے پینا پلانا. جی اور ایک اور طریقہ بھی ہے، پڑھ کے پھر 2 نفل پڑھ کے دعا کرنا یقین کے ساتھ. اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے پاس کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے نا، 2 باغ ہوں گے، 2 باغ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آج آپ کی توجہ ہے پتہ ہی نہیں چلا. ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، جی وہ 2 باغ ٹہنیوں والے ہوں گے، سایوں والے ہوں گے. ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان میں 2 چشمے ہوں گے بہتے ہوئے چلتے ہوئے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان میں ہر قسم کے پھل جوڑا جوڑا ہوں گے، 2 قسم کے پھل ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. متقین علی فرش بطائنها من استبرق، مزہ نہیں ہے سبحان اللہ. درال ٹیک لگانے والے ہوں گے بستروں پہ جن کا اندرلا حصہ موٹے ریشم سے ہوگا. وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، 2 باغوں کے پھل چھکنے والے ہوں گے. لال اقبال بیٹھا ہے تو پھل منہ کے ساتھ، لیٹا ہے تو سلمان کھڑا ہے تو جہاں کہیں ہوگا پھل ادھر آ جائے گا. یہاں تو جانا پڑتا ہے نا، پھل لیا پھر لے کے آئے، استادوں کے مالٹے لے کے آئے، راستے میں 2 جیب میں ڈالے، ساری کام تھے. وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، 2 باغوں کے پھل جھکنے والے ہوں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. بندیالوی صاحب کے والد صاحب بہت بڑے خطیب بھی تھے،
مدرس شیخ التفسیر بھی تھے. میرے دادا استاد بھی ہیں کہ عثمان صاحب کے والد صاحب قاری شیر محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کے پاس بہت کچھ پڑھا، اور میں نے عثمان صاحب کے والد صاحب کے پاس ناویل وغیرہ پڑھی. بڑے لائق عالم تھے. اور عجیب بات ہے، عثمان صاحب کے والد صاحب نے میرے والد صاحب کے پاس پڑھا، پھر عثمان صاحب نے میرے پاس پڑھا اور عثمان صاحب کے پاس میرے بچوں نے پڑھا. یہ کوئی عجیب سی ترتیب ہے ہماری، اللہ نظر بد سے بچائے. تو وہ آخری عمر میں بدیالی صاحب کہتے ہیں کوئی مہمان آئے تو میں چائے دینے کے لیے گیا تو میں 8ویں میں پڑھتا تھا. تو بدیالی صاحب کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کہہ رہے تھے کہ یار تقریر نہ طریقہ ہونا آیا لیکن بڈھے ہو گئے. دیکھو کیا کہتے تقریر دا تسی دو بزمج تقریر کر کے تھوڑے نال دا خطیب ہی کوئی نہیں ہو. خطابت بڑی مشکل ہے. جو اس دن میں نے کہا تھا امانت دیانت شرافت کہا تھا، صداقت لطافت جی ظرافت اور نفاست استقامت اقامت، یہ سب یہ 9 چیزیں ہوگی، پھر 10ویں خطابت ہوگی تلک عشرۃ کاملہ. یہ ویسے نہیں تھا، یہ الہامی چیز تھی. اب بھی میں کہہ رہا ہوں اتنا بڑا خطیب کہہ رہا ہے کہ اب طریقہ آ گیا لیکن بوڑھے ہو گئے. ہمیں بھی یقین کرنا 39 سال ہو گئے جمعے پہ تقریر کرتے ہوئے، لیکن اب خطابت کا اور لطف آتا ہے. تو کبھی میرا جی چاہتا ہے صرف فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پہ انشاءاللہ تقریر کر لیں. كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ نہیں فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ. اب باغ تو 2 ہوں گے تو جمع کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ محل ہوگا نا، اس لیے یہ آئے. ان محلات میں آنکھوں کو نیچے کرنے والی ہوں گی. کیا مطلب؟ ہر کسی کو نہیں دیکھے گی، وہ بھی بھائی جان ہے وہ بھی بھائی جان ہے، وہ منہ بولا بھائی ہے وہ فلاں ہے، نہیں، آنکھیں نیچے. یا دوسرا مطلب ہے خامدوں پہ اکتفا، اور کسی کو نہیں دیکھیں گی. اور آنکھیں نیچے کرنا یعنی ان کے حسن و جمال میں اور یعقوب مزہ آئے گا جب نیچے دیکھ رہی ہوں گی وہ حوریں. لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، نہیں چھوا ہوگا انہیں کسی انسان نے اس سے پہلے اور نہ جن. جب بیوی کے ساتھ صحبت کرنے لگے تو دعا پڑھ لے، ورنہ شیطان ساتھ شریک ہو جاتے ہیں. تو جب آدمی جنت میں جائے گا اپنے بال میں دروازہ کوئی نہیں، اندر جائے گا اللہ فرمائے گا لم يطمثهن انس، دروازہ ہی کوئی نہیں تو اندر کس نے آنا تھا، ہاتھ کس نے لگانا تھا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ان گٹر کے کیڑوں کے پیچھے نہ پھرا کرو، مس کالیں رک کے اپنی ماں اور بہنوں کو نہ دینا اور ان پہ نچھاور کرنا سب کچھ گٹر کے کیڑوں پہ، ورنہ یہ نہیں ملیں گی. لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا. گویا وہ جو عورتیں ہوں گی نا، یہ کیا ہے جو مٹی کے ڈھیلے اور ڈسٹمپر کی اور بازاروں میں پھر رہی ہیں. یہ سب مٹی کے ڈھیلے اور ڈسٹمپر کی ہوئی ہیں، ان کے پیچھے نہیں پھرنا. ہاں نیک عورتیں جو گھروں میں بیٹھتی ہیں بغیر کام کے نہیں نکلتی. اب وہ جنت کی حوریں کیا ہوگی مولی غلام؟ گویا وہ یاقوت ہیں اور مونگے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. الجزاء الاحسان الا الاحسان، نہیں ہے بدلہ احسان کا مگر احسان. امام غزالی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ احسان سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، دوسرے احسان سے مراد جو ہے وہ کیا ہے شاباش؟ جنت. ویسے عام بھی ہے، استاد محسن ہے، ماں باپ محسن ہے، کوئی بھی احسان کرے اس کے احسان کا بدلہ نہ بنو. آج لوگ محسن کش ہے، کوئی احسان کرے تو اسے جب تک تکلیف نہ پہنچے سکون نہیں آتا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. دون کا معنی ہوتا ہے کم درجہ. درویش شاہ صاحب آئے میرے پاس رحمت اللہ تعالی، امتحان لیا، عربی میں رپورٹ لکھی، فرمایا یہاں کے طالب علم بڑے لائق ہیں لیکن ومن دونہم کچھ نالائق بھی ہیں. تو ہوتے ہیں نا جی، پھولوں کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں نا، پھر ان کانٹوں کو جدا نہیں کرنا ہوتا. پھول بھی بغیر کانٹے کے کچھ نہیں بنتا. ساری مولی عرفان داؤد اور عبد الرحمن اور قاری اسماعیل اور سلیمان ہو تو مزہ نہیں آتا. کچھ یعقوب اور احمد جیسے اور حیدری جیسے بھی لوگ ہونے چاہیے، عبید اللہ کشمیری جیسے بھی.
وَمِن دُونِهِمَا ان دو باغوں سے کم درجے کے دو اور باغ ہوں گے تاکہ قدر آئے کہ اس کا پھل بہت میٹھا ہے اس کا ذرا کم ہے. یہ نہیں کہ کوئی اپنی تحقیق بیان کر رہی تھی وہ شوگر والوں کے لیے ہوگی, وہاں شوگر وگر کچھ بھی نہیں ہوگا, سب ختم. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ استاد جی جنت جو کا ہو سی, چلی یار میرا خیال ہے کوئی نہ ہو سی, استاد ہی میرے جیسے. پھر استاد جی بس ناراض نہ ہو ساڑھی معذرت ساڑھی اسی نہ جا سکتے کیوں کرتے ہو کا کوئی. وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا استادی کا معنی مدہامتان گہرے سبز رنگ کے دو اور باغ ہوں گے. وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ اس میں دو چشمے ہوں گے بہت جوش, مبالغے کا صیغہ ہے. مولوی ارشد صاحب الاسلام آپ پہلی دفعہ مجھ سے پڑھ. مولانا شریف تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی اردو کا ترجمہ پڑھتا تھا تو کسی نے کہا تجھے اس کا مجھے ترجمہ یاد ہے. اس نے کہا پھر نزا خطان میں بہت کس کا معنی ہے اور جوش, اس نے کہا نزا کا معنی بہت, خطان کا معنی جوش معنی. یہ اردو کے ترجمہ پڑھنے کا نقصان ہوتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ. ان میں پھل ہوں گے, کھجوریں ہوں گی, انار ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آپ کو نہیں یاد. دیکھو فاقیہ کہہ کہ ہر قسم کے پھل کا ذکر آ گیا ہے. کوئی کہے جاپانی پھل ہوگا, ہوگا فاقیہ. بیر ہوں گے فاقیہ. اخروٹ ہوں گے فاقیہ, ٹھیک ہے. سیب ہوں گے فاقیہ. کیلے ہوں گے وہ تو ویسے ذکر ہے فاقیہ. تربوز ہوں گے فاقیہ, ٹھیک ہے. ساری چیزیں کھیرے ہوں گے فاقیہ, جو چیز ہے اس کا ذکر ہے. فی عنا یہ جمع کا صیغہ ہے کیونکہ وہاں بہت سارے آگے خیمے ہوں گے, ان میں خوبصورت عورتیں ہوں گی. آج کا نوجوان کہتے ہیں جیسی بھی ہو خوبصورت ہونی چاہیے, بال کٹائے, بھمیں بنوائے, چٹی چمڑی ہو. قرآن نے جنت کی حوروں کا ذکر کیا ہے تو مولوی غلام خیرات حسان. کئی نوجوان جو بیوی کہتے پہ سوئی یہ میں وہ بھی کو پھر کہہ دے کہ تو بے سورا جا لوڑا جا. خیرات الحسان خوبصورت عورتیں ہوں گی, ٹھیک ہے. ایک آدمی تھا میرا دوست, اس نے مجھے خود سنایا کہ میں اپنی بیوی کو بار بار کہتا تھا میری خالہ کی بیٹی ہے, آنے دو بے شک, خالہ کی بیٹی ہے, میں اس سے شادی کروں گا. تو وہ بیچاری چپ کر جاتی تھی, غریب ماں باپ کی. ایک دن کہتی ہے کہ بات یہ ہے کہ آپ مجھے بار بار کہتے ہیں کہ خالہ کی بیٹی بڑی خوبصورت ہے, میں نے اس سے شادی کرنی ہے. ناراض نہ ہونا, میرا بھی ایک خالہ کا بیٹا ہے بڑا خوبصورت, تو میرا بھی جی چاہتا ہے کہ تجھے نال کو چھوڑ کے ادھر چلی جاؤں. کہتا ہے استاد جی پھر بس میری توبہ, میں مر مٹ گیا, اس کے بعد میں نے نہیں کہا. تو یہ جواب ہونا چاہیے کبھی. اچھا جی, جو لوگ ابھی داڑھی پوری آئی نہیں, سار پہ ٹوپی ہے نہ کہ اور قد لمبا سا ہے میری طرف, میں بڑی چیز اور بھی بڑی چیز ہے. نخرے نہ کیا کرو, جو ماں باپ لے دے بس الحمدللہ. اگر وہ حورے نہیں ملی تو تم بھی جو حورے ہو ہمیں پتہ ہے. تمہارا اعتراض ہے کہ ناک چھوٹی ہے جی, آنکھیں صحیح نہیں ہیں جی, ہونٹ پتلے, تو کون سا فرشتہ ہے. خیرات الحسان تو آ رہا ایسے پتہ چل جیسے فیروز والے سے مزدار. خیرات الحسان خوبصورت عورتیں ہوگی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ. میرے پاس ایک عورت آئی, بڑی تنگ تھی اپنے خامد سے. کہا اسماعیل صاحب بات ہی کرتی رہی. تو میں کہ کوئی اور بھی گل ہے خامد دے بارے کر دے, وظیفہ بتانا. پھر کہی قاری صاحب خلاصہ ہے کہ بس ڈھگا جا, اور کوئی گل ہے ڈھگا جا. پھر میں نے اس کو مسئلہ بھی سمجھایا, وظیفہ بھی بتایا, لیکن آخر میں جب میں نے کہا کوئی اور بات بھی تھا, استاد جی کر سب ہے ڈھگئی. حور مقصورات فی الخیام, حوریں ہوں گی جو بند کی گئی ہوں گی خیموں میں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ. نہیں ہاتھ
تک آیا ہوگا انہیں کسی انسان نے اس سے پہلے نہ کسی جن نے قَوْلَهُ وَلَا جَانْ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. متقین علی رفرف، درانی ٹیک لگانے والے ہوں گے. کیا میں نہ کرتو علی رفرف، سبز رنگ کی مسندوں پہ، ٹھیک میں نے کیا ہے، سبز وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ، اور بہترین بچھونوں پہ. عرب کا گمان یہ تھا کہ ابکر ایک شہر ہے جنوں کا، تو جو خوبصورت چیز ہوتی تھی اسے ابکری کہہ دیتے تھے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعْمَتِ رَبِّكَ نُكَذِّبُ لَكَ. خلاصہ صورت آگیا میرے عزیزو، والبرکت من اللہ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. برکت والا ہے تیرے رب کا نام جو بزرگی والا ہے اور کس والا ہے، عزت والا ہے. مبارک ہو جی، بڑی خوشی سے، دلچسپی سے اور بڑی لطافت ظرافت سے پڑھی ہے آپ نے یہ سورت. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آج ایک دعا پہ زور دیں گے، آمین کہنا. ربنا تقبل منا، 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 ربنا تقبل منا بفضلك، ربنا تقبل منا بفضلك، ربنا تقبل منا بفضلك، ربنا تقبل منا بفضلك وبرحمتك، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا. آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین. اللہم اغفر لنا وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. اللہم اغفر لنا وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. اللہم اغفر لنا وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. اللہم ارحمنا عند الموت ولا تعذبنا فی القبر بعد الموت. اللہم ارحمنا عند الموت ولا تعذبنا فی القبر بعد الموت. اللہم ارحمنا عند الموت ولا تعذبنا فی القبر بعد الموت. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا بفضلك وبرحمتك، برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحان اللہ.